بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے اہم واقعے صحابہ کہف کے بارے میں جانیں گے۔ صحابہ کہف کون لوگ تھے؟ قرآن پاک میں ان کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ اس صورت کی فضیلت کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صحابہ کہف کا واقعہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ عیسائیت کی ابتدائی صدیوں میں اسلام کی آمد سے پہلے پیش آیا تھا۔ اس کا تعلق ایک ظالم حکمران کے دور میں رومی سلطنت سے ہے۔ یہ اس دور کی عکاسی کرتا ہے جب توحید پرستوں کو مشرک حکمرانوں کے جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ زیادہ تر علماء اس واقعے کو اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ایمان کے تحفظ کے ثبوت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مسیحی مذہب کے ابتدائی ادوار میں شام میں عیسائیت کا زور تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اقتدار ظالم بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ یہ بادشاہ لوگوں کو زبردستی بت پرستی اور شرک کی طرف راغب کرنے لگا۔ جو اس بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا اس کا قتل کر دیا جاتا۔ اسی خطے کے کچھ نوجوان بت پرستی اور شرک سے انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات بادشاہ تک پہنچتی ہے تو وہ ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور ان سے احوال دریافت کرتا ہے۔ نوجوان کلمہ حق بلند کرتے ہیں اور بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بات بادشاہ کو ناگوار گزرتی ہے، مگر وہ دوبارہ معاملے پر غور کرنے کے لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دیتا ہے۔ یہ نوجوان دربار سے واپس آ کر شہر چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور یہ طے کرتے ہیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ کسی پہاڑ کے غار میں چھپ جائیں گے تاکہ مشرکوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں اور عبادت الہی میں مشغول رہ سکیں۔ یہ سوچ کر وہ کسی غار میں چھپ جاتے ہیں۔ جب وہ غار میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند طاری کر دیتے ہیں اور وہ خواب ہی کی حالت میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ برسوں تک یہ نوجوان اسی غار میں نیند کی حالت میں محفوظ رہتے ہیں کہ شہر میں انقلاب آ جاتا ہے اور اقتدار نیک دل بادشاہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تقریباً 300 سال کے بعد یہ نوجوان نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم کتنی مدت سوتے رہے۔ ایک نے جواب دیا کہ ایک دن، دوسرے نے کہا یا دن کا بھی کچھ حصہ، پھر کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی شہر جا کر کھانا لے آئے اور یہ سکہ لے جائے، مگر جو بھی جائے اس طرح لین دین کرے کہ شہر والوں کو پتہ نہ لگ سکے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں، ورنہ مصیبت آ جائے گی۔ بادشاہ ظالم بھی ہے اور مشرک بھی۔ وہ یا تو شرک پر آمادہ کرے گا اور بے دینی پر مجبور کرے گا، یا ہم سب کو قتل کر ڈالے گا، اور یہ باتیں ہمارے دین اور دنیا کو برباد کر دینے والی ثابت ہوں گی۔ اب انہی نوجوانوں میں سے ایک شخص سکہ لے کر شہر گیا۔ وہاں دیکھا تو حالات بالکل بدل چکے تھے اور نئے آدمی، نیا طور طریقہ نظر آ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ڈرتے ڈرتے ایک باورچی کی دکان پر پہنچا اور کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ جب وہ قیمت ادا کرنے لگا تو باورچی نے دیکھا کہ سکہ پرانا ہے۔ اس طرح آخر بات کھل گئی کہ لوگوں کو جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور اس عجیب و غریب معاملے میں دلچسپی ظاہر کی، کیونکہ عرصہ ہوا تھا کہ یہاں مشرک بادشاہوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور یہاں کے لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اس نوجوان نے جب یہ دیکھا کہ ظالم بادشاہ کا دور ختم ہو چکا ہے اور لوگوں نے بت پرستی چھوڑ دی ہے تو اس کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے کسی طرح مجمع سے جان بچا کر پہاڑ کی راہ لی اور اپنے ساتھیوں میں پہنچ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ادھر شہریوں میں ان کے جستجو کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے آخر کار ان کو ایک غار میں پا لیا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ شہر چلیں اور اپنی زندگی سے اہل شہر کو فائدہ پہنچائیں، مگر وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کا باقی حصہ اسی غار میں گزار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے
کہ جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو ان کے پیچھے بادشاہ وقت اور عوام دونوں آئے، لیکن بہت جستجو کے بعد بھی وہ ان نوجوانوں کو تلاش نہ کر سکے۔ تاریخ اسلام میں ان کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا، کہیں پہ 3 افراد، 5 افراد یا 7 افراد کا ذکر آیا ہے۔ انہی افراد کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں کیا گیا ہے۔ سورہ کہف 110 آیات پر مشتمل مکی سورت ہے اور کہف کے معنی پہاڑی غار کے ہیں۔ اس سورت میں 3 اہم واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن میں سب سے بڑا تفصیلی واقعہ اصحاب کہف کا ہے، اور دوسرا بڑا واقعہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام 2 نبیوں کی عظیم الشان ملاقات کا ہے، اور اس میں تیسرا اہم واقعہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب ہم سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی 3 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے بچ گیا۔ ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے، اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے بروز جمعہ سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور انہیں ہر مشکل سے نکالتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ان کی نیند سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور حفاظت کے تحت انسان ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔